تو ہے جس کا جنازہ بھی ہونے والا ہے، یہ کوئی میرا دشمن نہیں ہے، میرا والد کا جنازہ ہے۔ تو اس نے کہا تمہارے والد کا جنازہ ہے؟ بابا جی نے کہا تمہارے والد کا جنازہ ہے؟ ہاں جی۔ تو ظالم پھر کو نہیں پڑھتا تو؟ اس نے کہا میں جنازے میں کیا پڑھوں، مجھے میرے والد نے سکول پڑھوایا، پھر مجھے کالج میں پڑھایا، پھر یونیورسٹی میں پڑھایا، پھر مجھے یورپ میں بھیج دیا، میں نے دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہیں جی، تو مجھے نہ مسجد میں بھیجا، نہ مدرسے میں بھیجا، نہ مجھے نماز جنازہ آتی ہے، نہ مجھے وضو کرنے کا پتہ ہے، نہ مجھے غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے شریعت کے مطابق، تو اگر میں وہاں کھڑا ہوں گا تو کیا کروں گا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، اس لیے میں بعد میں۔ آج کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس روتے ہیں، وہ جی میرا بچہ نافرمان ہے، میری بچی نافرمان ہے، لیکن بھائی دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں بچوں کے کہ اپنے والدین کا فرما بردار بنو، لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو دینی ماحول میسر کیا، انہیں ایسے ماحول میں بھیجا کہ کم از کم انہیں پتہ چل جائے کہ میرے اللہ کے حقوق کیا، میرے والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ سمجھ آئے۔ وہ ہمارے قاری غلام رسول شوق صاحب کوٹلہ والے، ان کے پاس ایک بندہ ہے جمعے والے دن، کہنے لگا جی قاری صاحب آج والدین کے حقوق کے بیان کرنا ہے۔ انہیں کہا خیر ہے، کہنے لگا میرے پتر نے مارے ہیں میں نے۔ انہیں کہا اچھا یہ دس گئی اپنے پتر نے کوئی مدرسے پڑھائے کہ مسجد بھیجی؟ انہیں کہا نہیں۔ انہیں کہا سکول کی تعلیم کروائی؟ انہیں کہا نہیں۔ تو انہیں کہا پھر ایک ٹگے نے دوجے ٹگے نے ماریا نہ، نہیں سمجھا، ایک ٹگے نے دوجے ٹگے نے ماریا کہ اس واسطے تمہاری کہہ رہے ہیں والدین کے حقوق کا بیان کرو، ایسے تو کرنے ہیں پر تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کو دینی ماحول کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کلام محفوظ، کیا بولو، اور اس کے بعد میں بات مختصر کرتا ہوں۔ قرآن مجید ہے میرے مسلمان بھائیوں اللہ کا عظیم کتاب، عظیم کلام۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں سورہ فاتحہ والی، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا۔ باقی کتابیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، لیکن اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں جب نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کتابوں کا حکم بھی ختم ہو گیا، ان پر عمل بھی ختم ہو گیا، لیکن قرآن عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کو نازل کرنے والے اللہ بھی عظیم، لانے والے جبرائیل علیہ السلام وہ بھی فرشتوں میں سب سے عظیم، فرشتوں میں سب سے عظیم، جس ہستی کے دل پہ نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کے بعد ساری کائنات میں عظیم۔ آپ کا بھی قیدہ ہے کہ نہیں؟ دیکھو ایک بات میں سناتا ہوں آپ کو، یہ پچھلا مہینہ رجب کا گزرا نا، اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے عرش پر کائنات ختم ہو جاتی ہے، آگے کائنات کوئی نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہی، پھر صریف الاقلام، پھر جناب جنت اور جہنم کی سیر، پھر اللہ نے عرش پہ بلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں تک بلا لیا جہاں کائنات ختم ہو گئی ہے۔ تو 2 باتیں سمجھا دیں کہ جیسے یہاں کائنات ختم ہے نا، تو جو ہستی یہاں پر آ گئی ہے نا ان پر عظمتیں ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ان پر عظمتیں ختم ہو گئیں، شانیں ختم ہو گئیں۔ جیسے اوپر اللہ ہے نیچے نبی ہیں، اس کائنات میں آپ سے بڑا رتبہ نہ کسی کو ملا، نہ تا قیامت کسی کو ملے گا میرے مسلمان بھائیوں۔ اور دوسرا بتا دیا جیسے یہاں کائنات ختم ہے نا، تو اس نبی پر جو یہاں تک آ گئے ان پر نبوت ختم۔ بولو بے شک بے شک۔ خدا سے کم ہے اوروں سے زیادہ، 2 عالم میں اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو میں کیا سنا رہا تھا کہ قرآن پاک لانے والے بھی عظیم، جس نبی پر آیا وہ بھی ساری کائنات سے عظیم، جس شہر مکہ کے اندر قرآن پاک آیا وہ سارے شہروں سے عظیم، جس مہینے رمضان کے اندر آیا وہ سارے مہینوں سے عظیم، جس رات لیلۃ القدر میں قرآن آیا وہ ساری راتوں سے عظیم۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ کلام عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ جو اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے اللہ اس کو بھی عظیم بنا دیتے ہیں۔
دیکھو نا آپ اس پھٹی پر نہیں بیٹھتے جس پر قرآن رکھا جائے. آپ کہتے ہیں قرآن کی وجہ سے اس کو عظمت مل گئی ہے. جس غلاف کے ساتھ غلاف قرآن پاک کے ساتھ لگ جائے اس کو ہم زمین پر نہیں پھینکتے, کہتے ہیں اس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی ہے. جو گدا قرآن کے ساتھ لگ جائے وہ بھی عظیم ہو گیا, وہ پھٹی بھی عظیم ہو گئی, وہ گھر بھی عظیم ہو گیا, وہ کمرہ بھی عظیم ہو گیا, وہ جناب والا وہ ورقہ بھی عظیم ہو گیا. تو سمجھ لو میرے بھائیو جس سینے میں قرآن آ گیا نا وہ سینہ بھی عظیم ہو گیا. آج پوری دنیا میں غیر مسلم اور بے دین لوگوں نے یہ محنت کی کہ لوگوں کو قرآن والوں سے دور کیا جائے, قرآن والوں سے انہیں متنفر کیا جائے, اور جو قرآن کے ساتھ جن کی نسبت ہے ان سے ان کو توڑا جائے. لیکن میرے بھائیوں ان کی کوششیں کامیاب اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ قرآن پاک اللہ کا موجز کلام ہے, یہ عاجز کر دیتا ہے. دیکھو نا جب قرآن پاک نازل ہوا نا تو کافروں نے یہ کہا وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بنا لاتے ہیں, قرآن ہے خود بنا کے لے آتے ہیں, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو قرآن نے کہا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اکٹھے ہو کے آ جائے نا اور اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے, اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن کے آ جائیں. قرآن عاجز کر دیتا ہے, تھکا دیتا ہے, اپنے دشمن کو ناکام کر دیتا ہے, اپنے دشمن کو میرے بھائیوں شکست دے دیتا ہے. یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے, یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. میرے بھائیوں قرآن عظیم ہے نا, اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لینے والے وہ بھی عظیم ہیں. جن لوگوں نے کوشش کی نا کہ قرآن والے ختم ہو جائیں, قرآن والوں کا دنیا میں نام و نشان مٹ جائے, وہ شکست کھا گئے, وہ ناکام ہو گئے. تا قیامت قرآن باقی ہے تو قرآن والے بھی باقی ہیں, ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن قرآن بھی باقی رہے گا, قرآن والے بھی باقی رہیں گے. سبحان اللہ. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ عظمت عطا فرماتا ہے. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب سب درود پڑھے نا, کیوں نہیں پڑھتے صلی اللہ, کوئی زبان خاموش نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن پاک کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں, اور اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ جو لوگ قرآن پاک پڑھیں, اس کے حقوق ادا کریں, قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں, اللہ دنیا کے اندر بھی بلندیاں عطا فرماتے ہیں, آخرت کے اندر بھی اللہ درجات عطا فرماتے ہیں. اور جو خدا نخواستہ قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں, قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیں, پھر دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہی عذاب ہے. آج دیکھو نا لوگ پریشان ہیں میرے بھائیوں, رزق کے والے سے سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں آج. حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس گھر میں شام کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے نا اس گھر میں فاقہ نہیں آتا, رزق کی تنگی نہیں ہوتی. لیکن میں آپ سے نہیں پوچھتا, نہ میں آپ سے ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں, لیکن آپ صرف اتنا ہر بندہ دیکھ لے کہ ہمارے گھر میں شام کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے, ہر بندہ اس بات پر غور کر لے. تو میرے مسلمان بھائیوں قرآن پاک کے ساتھ تعلق جو ہم اپنا بنائیں تو اس میں ایک چیز آخری جو بھی کہنے لگا ہوں, آخری بات وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کتاب ہدایت ہے, یہ صرف اردو پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آج دیکھو نا قرآن پاک کے ساتھ اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کا تعلق اتنا رہ گیا ہے کہ جب کسی بندے کی روح نہ نکل رہی ہو تو کر صاحب آئے سورہ یاسین پڑھ دے, بندے کی روح نہیں نکل رہی. اچھا اتنا تعلق رہ گیا, یا اتنا تعلق رہ گیا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا, کر صاحب 10 قرآن پڑھوا دیں. بھائی یہاں کو مشین تو نہیں لگی ہوئی, بھائی آپ خود قرآن پڑھیں, بھائی بچوں سے پڑھوا دیں. بچے تو بچے ہیں, صحیح بھی پڑھیں گے, ہو سکتا ہے غلط بھی پڑھیں, جلدی سے پڑھیں. آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئے کہ 10 قرآن بھیجنے, اور نہیں بھائی آپ آرام کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں, ایک قرآن کا ثواب انہیں مل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے آج جنہیں ہر چیز کو دیکھ پیسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ ثواب کو بھی پیسے سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سب 10 قرآن پڑھوا دے گا تو میں تو کہتا ہوں یار یہاں کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی. بھائی ٹھیک ہے, جتنا ہم سے ہو سکا ہم پڑھیں گے, لیکن آپ خود بھی پڑھیں,
درود پاک پڑھیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، آپ ان کے لیے جناب نفلی نماز پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، ہیں؟ آج تعلق اتنا رہ گیا قرآن پاک کے ساتھ، یا اتنا تعلق رہ گیا کہ جب کوئی لڑائی ہو جائے، پنڈی ہو جائے، ہیں جی، تو پھر نیا اٹھا دو جی، میں نیا اٹھانا ہے جی. ورنہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسلمان نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا. میرے مسلمان بھائیوں، جب قرآن پر عمل کریں گے نا، خدا کی قسم اللہ رزق کے مسئلے بھی حل کریں گے، دنیا کے مسئلے بھی اللہ حل کریں گے، اور آخرت کے مسئلے بھی حل کریں گے. دیکھو نا، ڈاکوؤں کے سردار تھے فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکوؤں کے سردار، چوری ڈاکے کرتے تھے. فضیل بن ایاض بعد میں اللہ کے ولی بنے، اور ولی کیسے بنے؟ قرآن پاک کی وجہ سے. زبان عربی تھی نا، تو ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے گئے، جو ہی چھت پہ پہنچے نا تو اس گھر کا مالک اپنی چھت پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور کان میں یہ آیت پڑھی، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سبحان اللہ. کیا لوگوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ان کے دل ڈر جائیں؟ چونکہ ہمارے سامنے تو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ قرآن سمجھے نہیں آتی. ان کی عربی زبان تھی نا، وہ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی چوری سے باز نہیں آئے، تو ڈاکے سے باز نہیں آئے، بدکاری سے باز آ جاؤ. تو بس یہ آج سنی نا، چوری نہیں کی، واپس اتر آئے، ساتھوں کہنے لگے چلو یار، کہنے لگے کیا بات ہے، کہنے لگے یار بس اللہ کا فرمان سن لیا کہ ابھی وقت نہیں آیا تمہارے اوپر کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ، چھوڑ دیں یار. تو راستے میں جا رہے تھے، تو چلتے چلتے نا صبح ہونے لگی، روشنی پھیلنے لگی تھوڑی تھوڑی جنگل میں. تو ساتھی کہنے لگے فضیل چوریاں تو آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں، لیکن کھائیں گے کہاں سے؟ ساڑھے کو تو اور پیشے کو نہیں، کام نظام کو نہیں ہوگا، نہیں سمجھے؟ سوائے چوریاں ڈاکیں دو، ہم تو قافلوں کو لوٹتے ہیں، کریں گے کہ. تو اتنے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو دیکھا کہ دو کھجور کے درخت ہیں، تو ایک درخت سے چڑیا کھجوریں توڑتی ہے اور دوسرے پہ جا کے ڈال دیتی ہے. تو فضیل کہنے لگے یار ٹھہرو ذرا میں دیکھوں یہ کیا منظر ہے. تو اس درخت پہ چڑھے جس پر چڑیا کھجوریں ڈال کے ڈال رہی تھی، تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک سانپ ہے، اندھا ہے نہیں، نابینا سانپ ہے، اور منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو چڑیا ہے نا، تو وہ اس کے منہ میں کھجوریں لا کے ڈال دی جا رہی ہے. فضیل بن ایاض نے رونا شروع کر دیا، نیچے اتر کے آیا، اور کہنے لگے میرے یارو، او یارو دیکھو یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے سانپ کو مارا اس نے کافر کو مارا. جو سانپ سے ڈر گیا کہ بعد میں مجھے نقصان ہو جائے گا، جوڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا. سانپ کو مارنے کا حکم ہے، دیکھو یہ اندھا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال جانور چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کے منہ میں جا کے رزق ڈالو، کھجوریں ڈالو. تو اگر میں اور آپ چوریاں چھوڑ دیں گے تو اللہ پاک ہمیں رزق نہیں دیں گے. اللہ پھر کیا ہوا؟ ایک ایک بندے سے جا کے معافی مانگی، مال واپس کیا، معافی مانگی. ایک یہودی کہنے لگا میں نہیں کروں گا معاف، میری دو شرطیں ہیں. تو فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ بن گئے تھے. بھائی ولی اللہ آج لوگ سمجھتے نا ولی اللہ جی وڈی پگ ہوئے ہیں، بڑا سوٹا ہاتھ میں ہوئے، بڑا چولا پایا ہوئے، وہ نہیں. ولی جو ہوتا ہے نا، ولی اس کی دو ہی نشانیاں ہیں، ایمان ہو اور زندگی اس کی شریعت کے مطابق گزرے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لوگ سمجھتے ہیں بڑی کو بلا ہوتی ہے. ولی اللہ جو ہوتا ہے نا، ولی اللہ اللہ کا دوست، اس کا ایمان صحیح ہو اور اس کا عمل شریعت کے مطابق، اللہ کا ولی ہے. وہ میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں. نہیں سمجھے؟ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. تو میرے مسلمان بھائی اب کیا ہوا؟ یہودی کا میری دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دریا کے کنارے یہ ریت کا ٹیلا ہے، بیلچا لو سارا ڈالو اس کے اندر، دریا کے اندر. پھر آنا، پھر میں دوسری شرط بتاؤں گا. فضیل بن ایاض نے بیلچا پکڑا، ایک دو بیلچے ڈالے، اتنی تیز آندھی آئی کہ ساری ریت اٹھا کے اس نے دریا میں ڈالا. پھر آگے کہنے لگے ہاں جی آپ دوسری شرط، کہا کہ یہ میرے سرانے کے نیچے نا تھیلی پڑی ہے، مجھے پکڑا دی. انہوں نے نیچے سے تھیلی نکالی اور پکڑا دی. تو یہودی نے اس کو کھول کے دیکھا، اس کے اندر سونا تھا. یہودی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فضیل بن ایاض اور حیران، یہ کیا ہے نہیں. تو یہودی کہنے لگا کہ میں نے جب تم میرے پاس آئے نا، تم نے کوئی مجھے لوٹا تھا ہیں، جب میرے پاس آئے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے توبہ کر لی ہے جی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو نے توبہ سچی کی ہے یا جھوٹی کی ہے. تو میں نے تورات کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ جو بندہ سچی توبہ کر لے، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے نا اللہ اس کو سونا بنا دیتے ہیں. تو میں نے اس تھیلی کے اندر مٹی رکھی تھی، اور جب تیرا ہاتھ لگا تو سونا بن گیا. میں سمجھ گیا تو بھی سچا، قرآن بھی سچا، تمہارا نبی بھی سچا، تمہارا خدا بھی سچا. آج ہم کو کہتے ہیں فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کس نے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ
پوچھا کہ آپ کل کے چور کے پاس جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں، یہ تو کل کے چور ہیں. کہا نا ایسا نہ کہو، میں تو کتاب پڑھتا ہوں، یہ کتاب والے کو جانتا ہے. فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ. بس میرے بھائیو، آج کے اس بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ الحمدللہ آج اس مبارک محفل میں اور آپ شریک ہوئے، لیکن آج سبق حاصل کر کے جائیں کہ ہم نے موت سے پہلے قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے ہیں. قرآن پاک کے حقوق ہے. آپ گنیں ذرا میرے بھائیو، جتنے آئیں گنیں ذرا.